بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو ایک لڑکی کی سچی آپ بیتی سناؤں گی، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کریں۔ شادی سے پہلے زندگی اتنی بری نہیں تھی۔ ماں باپ کا گھر ہر لڑکی کے لیے شادی سے پہلے جنت ہی ہوتا ہے۔ اپنی زندگی غموں سے خالی ہونے کی وجہ سے مجھے کسی کا دکھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ محلے کی کوئی عورت امی کو اپنے دکھڑے سنانے آتی تو میں چپ بیٹھی دیکھتی رہتی۔ مجھے یوں لگتا جیسے یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ جب میرا خود دکھوں سے پالا پڑا تو پتا چلا کہ لوگوں کی زندگی میں کتنے مسئلے ہوتے ہیں۔ میرے میاں البتہ رحم دل تھے، شاید وہ ان چند لوگوں میں سے تھے جن کو زندگی کی تکالیف پہلے سے بھی زیادہ اچھا بنا دیتی ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ یتیمی کا دکھ کیا ہوتا ہے اور غربت کی وجہ سے زمانہ انسان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اسی لیے وہ یتیموں اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے اور مجھے بھی تلقین کرتے تھے کہ کسی ساحل کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا کرو۔ لیکن بھلا میں کیسے سمجھتی؟ میں نے تو کبھی زندگی میں دکھ دیکھے ہی نہیں تھے، خوشیاں ہی خوشیاں پائی تھیں۔ پھر مجھے کیسے احساس ہوتا کہ یتیموں اور غریبوں کا درد کیسا ہوتا ہے۔ مجھے مانگنے والوں سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ ایک دن میں بیٹھی شام کی چائے پی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی، بکھرے بال، پھٹے کپڑے اور چہرے پر مایوسی۔ بھیک مانگنے کے لیے اس کا حلیہ ہی کافی تھا۔ میں اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی واپس گئی اور رات کا بچا ہوا کھانا لا کر اسے دے دیا۔ غصہ تو مجھے بڑا آیا، لیکن پھر اپنے شوہر کا سوچ کر چپ ہو گئی۔ ان کا غریبوں کے ساتھ رویہ دیکھ کر میرے دل میں بھی تھوڑی تھوڑی ہمدردی پیدا ہونے لگی تھی۔ عورت کو کھانا دے کر ابھی بیٹھی ہی تھی کہ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ اب کی بار ایک بڑے میاں کھڑے تھے، 2 پیسے ان کو بھی دے دیے اور واپس آ کر چائے گرم کرنے لگی جو اس سب میں ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ ابھی میں نے چائے گرم کر کے کپ میں ڈالی ہی تھی کہ دوبارہ دستک ہو گئی۔ ایک تو میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اوپر سے بار بار دستک۔ اف خدایا، میں نے سر پکڑ لیا، لیکن پھر سوچا کہ شاید ملازمہ ہوگی، میری کوئی مدد کر دے گی، مگر نہیں۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک بڑھیا کھڑی تھی اور اس کے ساتھ 4 برس کا بچہ بھی تھا۔ بڑھیا مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی کہ یہ میرا نواسہ ہے، یتیم ہے، اس کا باپ مر چکا ہے، بیٹی جوان ہے، 4 بچے ہیں، سب کا بوجھ مجھ پر ہے، 1 روپے کا سوال ہے۔ ابھی میں اسے ڈانٹ کر نکالنے ہی والی تھی کہ میری ملازمہ آ گئی۔ میں نے اسے بتانا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ لوگ مجھے صبح سے تنگ کر رہے ہیں، کیا یہ خود کما کر کھا نہیں سکتے؟ ملازمہ بھی شاید دکھوں کی ماری تھی، اسی لیے اس کا درد سمجھتی تھی۔ کہنے لگی، بیگم صاحبہ، ہمارے ملک میں اتنی غربت ہے، میں کام کر کے بھی اپنے گھر کا خرچہ نہیں چلا پاتی، آپ اندر جائیے، میں اسے خود دیکھ لوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ایک بڑا سا سکہ نکال کر بڑی بی کی ہتھیلی پر ٹکا دیا اور دروازہ بند کر لیا۔ بڑھیا کے جانے کے بعد بھی میں اپنی ملازمہ سے ان کی برائیاں کرتی رہی اور وہ بیچاری چپ سنتی رہی۔ آخر کرتی بھی کیا؟ میری ہاں میں ہاں ملانا اس کی مجبوری تھی۔ پھر اس نے میرا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے مجھے دوبارہ اچھی سی چائے بنا کر دی۔ ابھی میں چائے لے کر برآمدے میں بیٹھی ہی تھی کہ ایک عورت اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ آ گئی اور صحن میں ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ اندر کیسے آ گئی۔ میں نے ملازمہ سے پوچھا کہ یہ اندر کیسے آ گئی، کیا تم نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا؟ کہنے لگی کہ دروازہ تو میں نے بند کیا تھا، لیکن شاید کنڈی لگانا بھول گئی تھی۔ وہ تھوڑی شرمندہ تھی۔ بہرحال مجھے اس بھکارن کا اس طرح بے دھڑک میرے گھر میں چلے آنا بہت برا لگا۔ میں نے بھی ملازمہ سے کہا کہ اب تمہاری غلطی ہے، تم ہی اس عورت کے ساتھ نمٹو۔ ہماری بات ختم ہونے سے پہلے ہی بھکارن شروع ہو گئی۔ بی بی، میں مصیبت زدہ ہوں، میرے چھوٹے بچے ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، زندگی کی گاڑی اکیلے گھسیٹ رہی ہوں۔ کم و بیش یہ وہی کہانی تھی جو صبح سے میں 10 بار سن چکی تھی۔ شاید سب دکھیاروں کی کہانی ایک ہی تو ہوتی ہے، بس کردار مختلف ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود میں نے کہا کہ میرے پاس کوئی قارون کا خزانہ نہیں کہ سب کو بانٹتی پھروں۔ عورت یہ سن کر رونے لگی اور اپنے پلو سے آنسو پوچھنے لگی۔ اس کا چہرہ زرد تھا جیسے ٹی بی کی مریضہ ہو، یہی حال اس کے بچے کا تھا۔ میں نے کہا کہ تم کسی گھر میں کام کیوں نہیں کر لیتی؟ کہنے لگی، اگر میں سارا دن کام بھی کروں تو بھی اجرت سے کنبے کا پیٹ نہیں بھر پاتا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں کام پر جاؤں گی تو انہیں کون دیکھے گا؟ بہرحال میری خاموشی دیکھ کر وہ عورت اٹھ کھڑی ہوئی، بچے کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا بلکہ ضد کرنے لگا کہ مجھے چائے پینی ہے۔ اس کی نظریں میری چائے کی پیالی اور بسکٹ پر تھیں، لیکن جب میں نے زور سے دھتکارا تو بچہ بیچارہ سہم گیا اور اپنی ماں کے ساتھ باہر چلا گیا۔ رات کو جب میرے شوہر آئے تو میں نے انہیں دن بھر کی کہانی سنا دی اور ساتھ ہی ساتھ سارے فقیروں کا غصہ ان پر نکال دیا۔ انہوں نے میری ساری باتیں تحمل سے سنی، لیکن آخری بات پر کہنے لگے، کم از کم تم اس بچے کو وہ بسکٹ تو دے دیتی۔
بچے تو آخر بچے ہوتے ہیں، تمہیں آخر کیوں یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ اس بات پر میں ان سے ناراض ہو گئی۔ شاید میں ان سے یہ امید کر رہی تھی کہ وہ بھی میرے ساتھ ان کو برا بھلا کہیں، لیکن ان کی طبیعت مجھ سے بالکل مختلف تھی۔ میں دل ہی دل میں ان فقیروں پہ غصہ کرتے کرتے سو گئی۔ اگلی صبح کا سورج میرے لیے عذاب بن کر طلوع ہوا۔ یہ تب کی بات ہے جب کراچی جانے والی ٹرین حادثے کا شکار ہوئی۔ میرے شوہر بھی کاروبار کے سلسلے میں اسی ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ اس حادثے میں وہ معذور ہو گئے۔ معذور وہ ہوئے لیکن میری دنیا اپاہج ہو گئی، میری خوشیاں اجڑ گئیں۔ ان کے علاوہ میرا دنیا میں اور تھا ہی کون؟ ابھی مجھ پر غربت کے پہاڑ نہیں ٹوٹے تھے، لیکن آنے والے وقت کی سختیوں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر میں روئے جا رہی تھی۔ لوگ مجھے تسلیاں دے رہے تھے کہ شکر کرو تمہارا شوہر بچ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی رکھ لی۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو حادثے میں جاں بحق ہو گئے، یہ تو خوش قسمت ہیں کہ بچ گئے ہیں۔ لیکن میرے لیے ان کی معذوری بھی کسی بہت بڑے حادثے سے کم نہیں تھی۔ اب وہ ویل چیئر پر آ گئے تھے اور سارا دن گھر میں رہتے۔ انہیں دیکھ دیکھ کر میری پریشانی میں اضافہ ہوتا جاتا۔ مجھے آخر اپنے وہ دن یاد آنے لگے جب میں ان کے کام کے جانے کے بعد فقیروں کو دھتکارا کرتی تھی۔ کچھ دن اپنی غلطیوں پر آنسو بہاتی رہی، پھر سوچا کہ اگر میں بھی ایسے ہی بیٹھ گئی تو پھر گھر کیسے چلے گا۔ آخر میں نے کپڑے سلائی کرنے کا ایک کورس کیا اور کپڑے سلائی کرنے لگی۔ کچھ مدد بھائی بھی کر دیا کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے میرے شوہر جو فیکٹری سے کماتے تھے وہ سلائی کر کے میں 6 مہینوں میں بھی نہیں کما سکتی تھی۔ ان کا اپنا کاروبار تھا اور میں لوگوں کی محتاج۔ میرے بچے جو عیاشیوں کے عادی تھے اب معمولی چیزوں کو ترسنے لگے۔ ابھی میں ان حالات سے سنبھلی ہی نہیں تھی کہ 6 اکتوبر کو ایک اور قیامت ٹوٹی۔ میری چھوٹی بچی گلی میں کھیلتے کھیلتے گم ہو گئی۔ سب جگہ ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ میرے میاں اس کے دکھ سے اور زیادہ بیمار ہو گئے۔ اس دل کا عالم کیا کہوں۔ ہم دونوں میاں بیوی کو ایسی چپ لگی کہ جیسے گونگے ہو گئے ہیں۔ وہ گھر جس میں ہر وقت ہماری ہنسی کی آوازیں آتی تھیں اب ایسے ویران ہو گیا تھا جیسے اس میں کوئی ہے ہی نہیں۔ ہاں اگر کوئی آواز آتی تھی تو میرے کپڑے سلائی کرنے کی مشین کی آواز آتی تھی۔ ہم کافی دن اپنی بچی کو ڈھونڈتے رہے، تھانے میں بھی رپورٹ کروائی مگر میری بچی نہیں ملی۔ رات کو طرح طرح کے خیال آتے۔ کبھی مجھے لگتا کہیں میری بچی کو اغوا کر کے بھیک مانگنے پر نہ لگا دیا ہو۔ اس سے آگے سوچتے ہی کلیجہ پھٹنے لگتا، جانے مجھے کس بات کی سزا ملی۔ مجھے رہ رہ کر وہ بھکارن یاد آ رہی تھی جس کے بچے کو بسکٹ دینے سے انکار کیا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ شاید میری بچی بھی چائے اور بسکٹ کو ترس رہی ہو۔ وہ میرے بغیر سوتی بھی نہیں تھی، اللہ جانے اب کس حال میں ہوگی۔ اس کے انتظار میں ایسی بے چین ہوئی کہ نہ مجھے نیند آتی اور نہ ہی سکون آتا۔ فقط 2 مہینے میں میری زندگی اتنی بدل گئی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ان مصیبتوں کا آغاز ہوا کہاں سے اور میری غلطی کیا ہے۔ اپنی غلطیاں تو اچھی طرح جانتی تھی میں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتی کہ آخر میں نے کیا ہے؟ کیوں میرا شوہر معذور ہو گیا اور میری بچی گم ہو گئی؟ انہی سوالوں میں اللہ تعالیٰ کے کافی قریب ہو گئی اور اب عبادت بھی کرنے لگی تھی۔ ایک دن میں ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھی رو رو کر اپنی بیٹی کے لیے دعا کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہی میں تھی جو دستک سننے پر غصہ ہو جایا کرتی تھی اور بیزاری کا اظہار کرتی تھی، لیکن آج کل تو جیسے میرے کان دستک سننے کو ترس گئے تھے۔ میں فوراً اٹھی اور بھاگتی ہوئی گئی، دروازہ کھولا۔ اب اگر کوئی فقیر بھی آتا تو مجھے غصہ نہیں آتا تھا کہ شاید اس کو 2 روپے دے کر یہ مجھے کوئی ایسی دعا دے دے کہ میری خوشیاں مجھے واپس مل جائیں۔ انسان بھی کتنا بے وقوف ہے، فقیروں کو چند روپے دے کر سمجھتا ہے کہ اسے پوری دنیا حاصل ہو جائے۔ اللہ کی راہ میں پرانی چیزیں صدقہ کر کے سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے نئی چیز دے گا۔ خیر میں نے دروازہ کھولا تو آگے ایک فقیر کھڑا تھا، اس کے برابر میں فقیر کو پیسے دینے ہی لگی تھی کہ میری نظر اس کے ساتھ کھڑی بچی پر پڑی۔ ذہن کو جھٹکا سا لگا، اس کے نئے نقش ہو بہو کھوئی ہوئی چندہ جیسے تھے۔ میں پیار سے اپنی بیٹی کو چندہ بلاتی تھی، بے اختیار میرے منہ سے نکلا میری چندہ۔ یہ دیکھ کر فقیر نے کہا کہ کیا یہ بیٹی تمہاری ہے؟ یہ مجھے سڑک پر ملی ہے، اگر میں اسے وہاں سے اٹھاتا نہیں تو سڑک پر کسی گاڑی کے نیچے کچھ لی جاتی۔ اس کو لے کر یہاں کئی گلیوں اور گھروں میں پھرا ہوں، کسی نے نہیں کہا کہ یہ ہماری بیٹی ہے۔ میری بیوی کو اولاد نہ تھی اس لیے اس نے اسے بیٹی بنا لیا۔ اب اکثر ساتھ لے کر نکلتا ہوں اس امید پر کہ شاید اس کے اصل ماں باپ مل جائیں۔ بابا کی زبانی یہ باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مجھے میری بیٹی تو واپس مل گئی۔ میرے شوہر جو معذور ہونے کے ساتھ ساتھ گونگے بھی ہو گئے تھے، آج 3 مہینے بعد مسکرائے تھے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کریں۔ ہم اس کے ملنے پر اپنے سارے دکھ درد بھول گئے تھے۔ ہم دونوں ایسے خوش تھے جیسے ہمیں کوئی خزانہ مل گیا ہو، اور واقعی وہ خزانہ ہی تو تھی،
ہماری خوشیوں کا خزانہ۔ ہم نے بابا کو حسب توفیق انعام دیا اور اس کا شکریہ ادا کر کے اسے رخصت کیا۔ آج اس واقعے کو کئی برس گزر چکے ہیں۔ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور چندہ کی شادی ہو گئی ہے۔ میرا داماد بہت ہی اچھا انسان تھا۔ اس نے ہمارے گھر کے حالات دیکھے تو مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اب چندہ کو ہر وقت یہی نصیحتیں کرتی رہتی ہوں کہ کبھی کسی ساحل کو مت دھتکارنا، اور وہ بھی اپنے باپ پر گئی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں بہت پرسکون ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہانی کسی کے لیے بھی سبق آموز ہو سکتی ہے تو اسے اپنی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے ایک معمولی سی کہانی کسی کی زندگی بدل دے۔